اور ہاں، اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں جاتے، مجھے بتائیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو اس بات کو 2 اور 2 4 کی طرح نہ سمجھا کے جاؤں تو مجھے جو جرمانہ آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب، آپ نے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو اپنے من میں جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، بڑی افسوسناک ہے۔ آپ کو کم از کم اس سے بات سے معذرت کرنی چاہیے۔ اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے تو میں کہوں گا، اسپیشلی آپ اس جو ہے لیڈر کے ساتھ ہیں جو اسلام کی بنیاد پر ہی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی اکثریت بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس نے اسلام کی بات کی۔ آپ کو پتا ہوگا جب عمران خان صاحب نے عورت کے پردے کے بارے میں بات کی تو کسی نے پوچھا تو عمران خان نے اس کو اس بات کی وضاحت کی کہ مرد کو رپورٹ نہیں ہے، جب عورتیں اس طرح بے حجاب آئیں گی تو یہ ظاہری بات ہے، 2 2 4 کی طرح بات ہے کہ دوسرے مردوں کے سامنے ان کی جو ہے مرد کو رپورٹ نہیں ہے، ان کے جو ہے نا دل میں برا گمان نہ کریں، برا سوچے نا، معاشرے میں بے حجائی نہ پھیلے۔ اس بات کو جب سیکولر مافیا نے عمران خان کے خلاف کار کے طور پر استعمال کیا تو اس وقت علماء ہی تھے، یہی علماء تھے جو ڈاکٹر صاحب شہباز گل صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہی علماء تھے جنہوں نے عمران خان کی اس بات کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ انہوں نے حقیقت بات کی، اگرچہ عمران خان کے اوپر لاکھوں اعتراضات ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی اپنے انداز میں۔ کیا یہ صحافی ڈاکٹر شہباز گل صاحب اور اقرار الحسن صاحب قرآن مجید کی اس آیت کو بھی مذاق اڑائیں گے جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اپنے جو ہے بات کو لے کر اپنے انداز میں اس کو اچھالا، اس کو بیان کیا؟ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے صحافی ہیں۔ ناظرین، میں ہوں مدثر قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ لیڈر۔ ناظرین، آج کچھ اہم انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور آپ سے درخواست ہے آپ اس چینل پر نئے ہیں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لائے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے کہ اتنے بڑے اسلام کے مقبول ترین لیڈر اور پوری دنیا میں جو جانے پہچانے جاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ پاکستان میں تشریف لائے ہیں۔ ان کے کراچی میں بیانات ہوتے رہے اور اب وہ 2-3 دن سے لاہور میں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کی خطابات کو سن رہے ہیں، ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آج میں جس بات کی پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں بہت ہی افسوسناک ہے، جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حامی موجود ہیں، وہ اللہ کے فضل کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور صحافی بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن چند ایسے سیکولر صحافی جو میدان میں اترے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ایک ایسی بات کو لے کر جو حالانکہ حقیقت میں درست بات ہے، اور ہر بندہ اگر اپنے دل میں گریبان اسلام کو نہ بھی دیکھے، اپنے دل میں گریبان میں جان کر اس بات کا تجزیہ کرے، اپنے جسم کا تجزیہ کرے اور وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ اگر کوئی غیر پردہ عورت کسی مرد کے سامنے بیٹھی رہتی ہے مسلسل تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد کے دل میں ایک جو ہے برے خیالات نہ ہوں، اس کے دل میں کوئی بری سوچ نہ آئے۔ یہ ایک آٹو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کے کنسیپٹ جو قرآن مجید میں نازل کیا تھا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ عورت مسلسل اگر 20-30 منٹ تک کسی مرد کے سامنے تیاری شیاری کر کے اپنی سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے جو بیٹھی رہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مرد کے بارے میں، ایک دوسرے مرد کے سامنے دیکھنے والے کے بارے میں کوئی غلط گمان نہ ہو، ان کی غلط سوچ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا میں میڈیکلی ثابت بھی کر سکتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ یہ اس طرح حقیقت ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں، کیونکہ اسلام بھی دین فطرت ہے، وہ اسلام جو ہے اسلام کے جو ہے انسانی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی اپنے انداز میں۔ کیا یہ صحافی ڈاکٹر شہباز گل صاحب اور اقرار الحسن صاحب قرآن مجید کی اس آیت کو بھی مذاق اڑائیں گے جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اپنے جو ہے بات کو لے کر اپنے انداز میں اس کو اچھالا، اس کو بیان کیا؟ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، یہ اتنے بڑے صحافی ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے تو میں کہوں گا اسپیشلی آپ تو اس جو ہے لیڈر کے ساتھ ہیں جو اسلام کی بنیاد پر ہی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی اکثریت بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس نے اسلام کی بات کی اور اسلام کو پروموٹ کیا اور اس نے اسلامی اصولوں کو جو خوبیاں بیان کی کہ اگر اسلام کو اس ملک میں نافذ کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اس نے یہی وجہ بنائی پاکستان کا معاشرہ کیوں پیچھے ہے کہ وہ اسلامی اصولوں سے پیچھے ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی بہت ساری اکثریت نوجوانوں کا طبقہ جو دین پسند ہے وہ عمران خان کے اس موقف کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب عمران خان صاحب نے عورت کے پردے کے بارے میں بات کی تو کسی نے پوچھا تو عمران خان نے اس کو اس بات کی وضاحت کی کہ مرد کو رپورٹ نہیں ہے، جب عورتیں اس طرح بے حجاب آئیں گی تو یہ ظاہری بات ہے، 2 2 4 کی طرح بات ہے کہ دوسرے مردوں کے سامنے ان کی جو ہے مرد کو رپورٹ نہیں ہے، ان کے جو ہے نا دل میں برا گمان نہ کریں، برا سوچے نا، معاشرے میں بے حجائی نہ پھیلے۔ اس بات کو جب سیکولر مافیا نے عمران خان کے خلاف کارڈ کے طور پر استعمال کیا تو اس وقت علماء ہی تھے، یہی علماء تھے جو ڈاکٹر صاحب شہباز گل صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہی علماء تھے جنہوں نے عمران خان کی اس بات کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ انہوں نے حقیقت بات کی، اگرچہ عمران خان کے اوپر لاکھوں اعتراضات ہیں ان کی شخصیت کے اوپر اور ان کے جو ہے
جو ان کے حقیقت اور عملی جو اقدامات ہیں ان کے اوپر لاکھوں اعتراض ہیں، ہزاروں اعتراض ہیں، لیکن اس باوجود اس بات کے عمران خان کی اس بات کو علماء نے ڈیفینڈ کیا تھا ہر مقام پر کہ عمران خان صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ مرد ایک رپورٹ نہیں ہے کہ وہ ایک ننگی بے حجاب عورت کو دیکھیں گے کہ اس کے دل میں برے اثرات نہیں پیدا ہوں گے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کم از کم اس تھوڑا سا پیچھے جان لیتے تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو جو ہے مذاق کے طور پر لیا، اور یہ تو ایک اچھی بات ہے آپ نے ان کے خلاف کوئی جو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، ان کا آپ نے اپنے ایک اندازہ رکھا اور آپ نے کہا اس ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ کہے کہ عورت بے حجاب بیٹھے گی تو ظاہری سی بات ہے عورت کے مرد کے دل میں برے خیالات آئیں گے، تو اس کو بات کو آپ مذاق اڑاتے رہے۔ کم از کم آپ اس کا مطلب ہم بھی یہی لیں تو آپ ہمارے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، جو دین پسند لوگوں کی اکثریت عمران خان کے ساتھ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اسلامی اصولوں کی بات کی تھی، اس نے پردہ داری کی بات کی تھی۔ یہی سیم بات جب عمران خان نے کی تھی تب آپ کہاں تھے؟ تب علماء نے ہی ڈیفینڈ کیا تھا۔ اور اقرار حسن صاحب آپ تو کے بارے میں کیا کہوں، آپ کے بارے میں بہت سی کنٹروورسی ہے، جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو لے کر ٹویسٹ کیا یہ بڑی ہی افسوسناک ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کم از کم آپ انسانی نفسیات کے بارے میں تھوڑا سا بہت سمجھتے ہوتے، آپ اپنی ذات کے بارے میں ایمانداری سے تجزیہ لے لیں تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب کی بات دو اور دو چار کی طرح بالکل درست ہے۔ بے حجاب عورت جب کسی مرد کے سامنے آتی ہے تو ظاہر حقیقت سچی بات ہے کہ اس کے دل میں ایک برے خیالات آتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، انسان کو نگاہ نیچی رکھنے کا درس دیا ہے اور عورتوں کو حجاب کا درس دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اقرار حسن صاحب آپ نے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو اپنے من میں جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا بڑی افسوسناک ہے، آپ کو کم از کم اس سے بات سے معذرت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت کی وضاحت اپنے انداز میں کی، اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر قرآن کی آیت کو نہیں پڑھی کہ عورتوں مومن عورتوں کہ جب باہر نکلا کرو حجاب میں نکلا کرو، اپنی اوڑھنی نیچے اوڑھ لیا کرو تاکہ مردوں کے مرد جو ہے بیر ان کے آپ کے بارے میں کوئی برا گمان نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اور قرآن جو انسانی دین فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانی مزاج کے مطابق جو انسان کو ضروریات ہیں اسی کے مطابق نازل کیا۔ تو آپ اس بات کو بڑا چڑھا کر اقرار حسن صاحب آپ ہی پیش کر رہے تھے، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی، اگرچہ آپ جو ہے آپ اس کا مطلب یہ ہے آپ اسلام دشمن ہیں، آپ اگرچہ ہم پردہ نہیں کرواتے آپ بے عمل ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں یا آپ کے دل میں آپ اپنے آپ کو اس طرح جناب مذاق کر رہے تھے جیسے آپ کو بہت وڈیلا انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا، لیکن صرف آپ اپنی جو ہے شرمندگی اور خفت کرنے کی بجائے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ ان باتوں کی حقیقت ایسے ہی ہے، لیکن آپ اس بات کی ضد پہ آ گئے اور اپنے ڈاکٹر صاحب کے خلاف کلپ جو ہے بنا کے چڑھ دیا۔ ناظرین گرامی قدر یہ بات حقیقت ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی بالکل صحیح ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی آئے ان کو چیلنج کرے نا، اور یہ اقرار حسن صاحب اور جو ہے شہباز گل صاحب میں آپ کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو سوال ہیں آئیں میدان میں آئیں، پہنچے ان کے پروگرام میں سوال کریں، آپ کو اگر میں دعوے سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو کنونس کر دیں گے، اور یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں آپ نے چونکہ آپ ایک سیکولر طبقے کے نمائندہ ہیں۔ ہاں ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کا مطلب یہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کا جو ہے اس نے صرف نام یوز کیا عمران خان نے، تو اس کا بات کا ہم حقیقت سمجھے، ہم تو عمران خان کی اس حقیقی جو اس نے اس پردے کے بارے میں بیان کیا تھا علماء بھی اس کے ساتھ تھے اور بہت ساری جو ہے دین پسند لوگ بھی عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ تھے کہ وہ اسلام پسند تھا، وہ اسلامی معاشرے میں اسلامی اصولوں کا نفاذ چاہتا تھا۔ تو کم از کم آپ ان باتوں کو غور کر لیتے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ اور اقرار حسن صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ نے ان بیانوں کو واپس لیجیے، ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو اس بات کو آسانی سے نہ سمجھا سکوں تو میں جو آپ جو ہے اس کی سزا دیں گے میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہی اور آپ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، کم از کم خوف خدا کرنا چاہیے، انسان میں تھوڑی سی بھی شرم ہو اور انسان کو اپنی انسانیت، انسان کی سائیکی، انسان کی نفسیات کے بارے میں تجزیہ کرنا ہو تو انسان کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہی، اور یہی بات غیر مسلم بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، اور کہ اسلام کسی ملک کی مجھے وہ نام یاد نہیں کہ جب وہاں پہ فحاشی بڑھتی گئی اور وہاں کے کسی پادری نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ یہ سارے معاملات کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی نفاذ کو نافذ کر دیں، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، ڈاکٹر ولیم رومن کی بات ہو، اس طرح ایک جب ان کو
کہا گیا کہ ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں پر اسلامی نفاذ کو قائم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر میں پادری ہوں لیکن یہ بات ماننے میں مجھے کوئی یار نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، انسانی نفسیات کے قریب ہے یہ دین اسلام۔ وہ غیر مسلم ہو کے اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی آپ کو ذرا جو ہے احساس نہیں ہوا، آپ نے فوراً سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کلپ جو ہے اس کو بنا کے نیٹ پہ چاڑ دیا۔ آپ کو اس سے معذرت کرنی چاہیے، اور ہاں اگر آپ کو اعتراض ہے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں جاتے مجھے بتائیں، میں آپ کے سب پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو اس بات کو 2 اور 2 4 کی طرح نہ سمجھا کے جاؤں تو مجھے جو جرمانہ آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ حافظ۔